خيركم من تعلم القرآن وعلمه. The best among you are those who learn the Quran and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے اس ویڈیو پر ویلکم کہتی ہوں. میں نے بہت سارے یوٹیوب پر نورانی قاعدے کے تعلق سے، اماں پارہ کے تعلق سے جتنی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، آپ سب شاید اگر نہیں دیکھے ہوں تو آپ اس کو دیکھ لیجئے. لیکن مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھیں کہ آپ اور تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیے. آپ نے کچھ ویڈیوز کو بہت فاسٹ پڑھایا ہے، تھوڑا سلو پڑھائیے، کیونکہ ہم بگنرز ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں، ہم پڑھنا چاہتے ہیں. تو ان کی ریکویسٹ پہ میں نے سوچا کہ میں تھوڑا ڈیٹیل میں اس نورانی قاعدے کو لے کر چلوں. تو انشاءاللہ میں پھر سے نورانی قاعدے سے سٹارٹ کر رہی ہوں، کیونکہ نورانی قاعدہ یہ ایسا قاعدہ ہے کہ اگر آپ اس میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ قرآن کو تجوید کے ساتھ بالکل آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ جتنے قواعد قرآن میں آئے ہیں وہ سارے اس میں لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے غنہ ہو، اخفا ہو، اظہار ہو اور قلقلہ ہو، جتنے بھی قاعدے لیے گئے ہیں قرآن سے یہاں پر، یعنی ہر ایک قاعدہ قرآن سے یہاں پر لیا گیا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو ڈیٹیل میں لے کر چلوں، تاکہ جو سیکھ رہے ہیں، ویسے تو آپ سب کو تو پتہ ہی ہے کہ میں آن لائن قرآن بھی سکھا رہی ہوں. الحمدللہ بہت سے لوگ سیکھ رہے ہیں، بہت سی خواتین، صرف لیڈیز کے لیے ہیں اور بچوں کے لیے ہیں. تو سب الحمدللہ سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور اگر آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور دیکھیے جب تک آپ کسی ماہر کو یعنی کسی ایکسپرٹ کو نہیں سنائیں گے آپ کا قرآن، تو آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا. چاہے آپ سمجھ لیں کہ ہمیں آ گیا ہے، ہم دیکھ کر پڑھ لیے ہیں، یعنی ہم جو ہے آپ کے ویڈیوز کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا ہے، ہم نے پڑھ لیا ہے، تو یہ شاید مطلب کوئی ایک اچھے حد تک صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب تک آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ اچھے سے پڑھنا آ گیا، لیکن جب تک آپ کسی وہ ایکسپرٹ کو نہیں سنائیں گے، کسی حافظ کو، کسی عالم کو آپ نہیں سنائیں گے، اور جو اس تجوید کے سارے رولز کو جانتی ہوں، ان کو اگر نہیں سنائیں گے تو آپ اس میں ابھی انکمپلیٹ ہیں. تو ٹھیک ہے، تو اگر آپ اگر چاہتے ہیں، ابھی تو دیکھیے میں نے سارا ہی سلسلہ ختم کر دیا ہے بیچز کا. انشاءاللہ جب یہ بیچز تھوڑے ختم ہوں گے تو انشاءاللہ میں پھر نیکسٹ بیچ انشاءاللہ سٹارٹ کروں گی. اور اگر آپ سیکھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو نیچے جو ہے میں ای میل ایڈریس دے دوں گی، آپ اس پر مجھے ای میل کریے. جب میں سٹارٹ کروں گی بیچ تو اس وقت جو ہے ہم آپ کو انفارم کریں گے. تو اس کے علاوہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، واقعی آن لائن نہیں پڑھ سکتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں بہت ہی آسان سے طریقے میں، بہت ہی ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے، میں میرے پچھلے سیریز میں جو نورانی قاعدے کا میں نے اپلوڈ کیا تھا اس میں نے ڈیٹیل میں تو بتایا ہے، لیکن اور زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا ہے، جو میں انشاءاللہ آج سے شروع کرنے والی ہوں. تو ہم فرسٹ لیسن سے شروع کریں گے نورانی قاعدے کا. لیٹرز، حروف، اگر ان حروفوں کو آپ اچھے سے نہیں پڑھنا جانتے تو پھر آپ کا قرآن صحیح نہیں ہوگا. تو ضروری ہے کہ ہم ان حروف کو، ان لیٹرز کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گی پڑھنا، اور سارے رولز کے ساتھ، اور سارے جتنے مخارج ہوتے ہیں، جتنا مخرج جو بھی حرف کا مخرج ہوتا ہے، ان سارے مخارج کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو پڑھانا سکھاؤں گی. اور دیکھوں گی سہولت کے حساب سے، میں انشاءاللہ ریگولر تو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی، کیونکہ میں بہت بیزی ہو چکی ہوں، مطلب شیڈیول میرا بہت بیزی ہے. تو انشاءاللہ میں کروں گی 2 دن میں ایک بار، آلٹرنیٹ ڈیز انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گی. اس وقت تک آپ میرے اس ویڈیوز کو دیکھیے، زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریے. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو صحیح ہو جائے گا آپ کا قرآن. تو میں یہ بھی بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے نورانی قاعدہ یہ تو بگننگ ہے، ٹھیک ہے.
قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو اس میں تجوید اور اس میں جتنے بھی گرامر بتایا گیا ہے، اگر آپ اس پر یعنی اس کو فالو کریں گے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کا قرآن بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ تجوید کے ساتھ سیکھنا، اب دیکھیے مطلب بہت سے لوگوں کو تجوید نہیں معلوم ہوتی، بہت سے لوگ تجوید سے پڑھنا نہیں جانتے، اس کے علاوہ بھی وہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن ہم نے مکمل کر لیا، 2 قرآن مکمل کر لیا، 3 کر لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیے، اچھا پڑھیے، اپنی آواز کو اچھے سے مزین کر کے پڑھیے۔ کیسے کریں گے؟ اپنی آواز کو کیسے کریں گے؟ یعنی قرأت سے اپنی آواز کو، یعنی ہماری جو قرأت ہوتی ہے، جو ٹون میں پڑھتے ہیں نا، اس ٹون کو ہم اچھا کریں اور قرآن کو ایسے ہی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ بھی اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہو کہ ہم اللہ کو راضی، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قرآن کو اچھے سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہے کہ اگر آپ اچھے سے سیکھ گئے ہوں تو آپ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، اور ان سے جتنے لوگ پڑھیں گے اس کا بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ فرض ہے ہر مسلمان پر، فرض عین ہے، بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور میری ویڈیو میں بھی میں ہر ایک سٹارٹ میں ایک حدیث ڈالتی ہوں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے شخص جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی جو کہ سب سے یعنی اللہ کے بعد جس کا مرتبہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو ان کی نظر میں جو سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا بھی ہے اور سکھاتا بھی ہے۔ تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ پہلے تو ہم اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ لیں گے، پھر کیا کریں گے اس کے معنی سمجھ کر اس کو جو ہے معنوں کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو جتنا معنوں کے ساتھ پڑھنے میں مزہ آتا ہے نا، اتنا ہمیں عبارت پڑھنے میں نہیں آتا۔ تو پہلے ہم عبارت اچھی کر لیں، یعنی ہماری تجوید اچھی کر لیں قرآن پاک کو پڑھنے کا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر پہلی بار میری ریکویسٹ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے، اور میرے ہر ویڈیو کو لائک کریے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ایک آیت، ٹھیک ہے، دعا سمجھ لیجئے، جس کے پڑھنے سے ہماری زبان میں جو پروننسیشن جو زبان سے جو ہوتا ہے نا، جو تلفظ ہوتا ہے نا، وہ اچھا انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ میں بھی اپنے ہر سٹوڈنٹ سے یہی کہتی ہوں، وہ بھی پڑھتے ہی ہیں، سبق سے پہلے یاد کرتے ہیں، میں تو یاد دلاتی ہوں، یاد کراتی ہوں، تو وہ بھی جو ہے ہر سبق سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ بھی پڑھ لیجئے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ اوپر کی جو میں نے پڑھی نا آیت، رب اشرح لی صدری، یہ آیت ہے، اور اس کے نیچے جو میں نے پڑھی رب یسر، یہ دعا ہے، ٹھیک ہے۔ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی، اے اللہ کھول دیجئے میرے لیے، صدری میرے سینے کو، ویسر لی امری اور آسان کر دیجئے میرا کام، واحلل عقدۃ من لسانی، اے اللہ میری زبان کی جو گرہ ہے اس کو کھول دیجئے، یعنی میری زبان کی جو لکنت ہے اس کو ہٹا دیجئے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ میری بات سب سمجھ سکیں۔ رب یسر، یہ دعا ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ رب یسر، اے اللہ آسان کر دیجئے، ولا تعسر، اور مشکل مت کریے، وتمم بالخیر، اور
کام مکمل کر دیجئے، خاتمہ بالخیر کریے، وتمم بالخیر وبک نستعین، اور مدد فرمائیے، یا فتاح، اے کھولنے والے۔ اللہ کا نام ہے رب زدنی علما، یہ آیت ہے، اے اللہ آپ ہمارے علم میں، میرے علم میں اضافہ فرمائیے، او مائی لارڈ انکریز می ان مائی نالج۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ سب سے پہلے ضروری ہے تعوذ، اعوذ باللہ پڑھنا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ۔ میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تعوذ کے نام سے، اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں یہاں اوپر آئیکن لگا دوں گی، آپ اس کو پریس کریے، آپ اس کو کلک کریے، انشاءاللہ ویڈیو کھل جائے گی، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تعوذ والا ویڈیو۔ تو سب سے پہلے تسمیہ میں نے اپلوڈ نہیں کیا، انشاءاللہ جلد ہی کر دوں گی۔ تو تعوذ جو ہے یہ ہے اعوذ باللہ، یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، اس سے ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنا تعوذ اور تسمیہ اچھا کر لیں، اس کے بعد ہم پڑھیں گے۔ تو میں پڑھا دیتی ہوں 3 مرتبہ، آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اس کو پریکٹس کریے، انشاءاللہ آ جائے گا، اور میں یہاں اوپر بھی لگا دوں گی تعوذ کا ویڈیو، آپ وہاں سے بھی جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو میں نے بہت ڈیٹیل میں وہ ویڈیو بتایا ہے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ، اعوذ، حمزہ ہے، عین ہے، اور جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے تعوذ اور یہ ہے تسمیہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہے حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، 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 ذال بالکل ہلکا پڑھیں گے۔ میں آگے بتاؤں گی کہ کون سا مخرج کہاں سے نکلتا ہے، بس ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ، یہ نہ باللہ ہے نہ باللہ ہے بلکہ ہے باللہ، لام کو باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان، شے نہیں ہے، یہ شے مجہول ہوتا ہے، غلط پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے، اصل میں ہے شی، من الشیطان، یہ نہ تو ہے نہ تے ہے بلکہ ہے تو، من الشیطان، من الشیطان، من الشیطان، تھوڑا موٹا پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے۔ الرجیم، رو موٹا پڑھیں گے، الرجیم، الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آتے ہیں تسمیہ کے پاس۔ بسم اللہ، یہ بسم اللہ نہیں ہے، یہاں خلخلہ نہیں کریں گے، خلخلہ مطلب ڈبل ساؤنڈ آئے گا، بسم اللہ ایسے نہیں، بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن، ہا کو رو سے ملائیں گے اور رو کو موٹا پڑھیں گے، ہا کے ساتھ ملائیں گے، ہا کی آواز حلق سے، بسم اللہ
یہ ہا ہے جو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتی ہے، اور یہ ہا ہے جو حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رو اور یہ رو کو موٹا پڑھیں گے ہم لوگ، رحمن الرحیم، ایسے رو موٹا اور ہا کی آواز کلیئر آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میں نے توڑ کے بھی بتایا ہے، ایک ساتھ بھی بتایا ہے، اس سے آپ بالکل آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم قرأت سے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ پریکٹس کریے، انشاءاللہ آ ہی جائے گا۔ ایک بار میں، 2 بار میں، 3 بار میں نہیں آتا، ایٹ لیسٹ آپ 100 ٹائمز پریکٹس کریں، انشاءاللہ آ جائے گا۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں تختی نمبر 1 مفردات۔ لیسن نمبر 1 مفردات، مطلب الگ الگ حروف، سنگل لیٹرز جو کسی کے ساتھ نہیں آئے ہیں نہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ الگ الگ حروف کو پہلے دیا گیا ہے تاکہ آپ ان حروفوں کو مخرج کے ساتھ پڑھ سکیں، ادا کر سکیں۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ پہلے آتا ہے الف، الف الف الف۔ الف کی کوئی آواز نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی مخرج ہے۔ الف ادا ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے۔ الف کام آئے گا مد میں، مدہ میں۔ الف مدہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا کام یہ الگ سے، اس کی اپنی پہچان نہیں ہے۔ یہ واول کے جیسے یوز ہوتا ہے، مدہ کے جیسے یوز ہوتا ہے، جیسے کہ الف مدہ، ٹھیک ہے۔ یہ جڑتا ہے دوسرے حرفوں کے ساتھ، مگر یہ الگ سے نہیں آتا۔ کیا ہے یہ؟ الف، الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اگر الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ الف کے ساتھ کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے، جیسے کہ زبر، زیر، پیش، ان تینوں حرکات کے ساتھ اگر الف آ جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ کیا کہیں گے اس کو؟ حمزہ۔ لیکن ابھی ہم یہاں پڑھیں گے الف، جلدی پڑھیں گے، الف نہیں کھینچیں گے،
الف الف الف. اس کے بعد ہے با 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 با. اس کو کیسے، اس کا مخرج کیا ہے کہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے. مطلب ہمارے جو ہونٹ ہیں اس کا جو اندر کا حصہ ہے جو ہمیشہ گیلا رہتا ہے، ان دونوں کے ملنے سے، یعنی اوپر کا گیلا حصہ نیچے کا گیلا حصہ، وہ دو ہونٹوں کے جو دو گیلے حصے ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. دیکھیے آپ جب با اب پڑھتے ہیں تو اندر کا حصہ اپنے آپ ایک دوسرے سے مل رہا ہے. با 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 با. اس کو ایک الف لگا کر ہم کھینچیں گے. یہاں دکھ رہا ہے نا آپ کو، با الف زبر با. مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. با 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 ایسے. پھر آتا ہے ت ت ت ت. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں ہم اگر لگائیں گے تو کیا لگائیں گے؟ زبان کی نوک کو لگائیں گے تو ادا ہوگا ت ت ت. اس کو بھی ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ت ت ت. اب آتا ہے س س س. س کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. مطلب ایڈجسٹ کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. کنارہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دانتوں کو ٹچ کریں گے، چھوئیں گے تو جو نیچے کا جو حصہ لگتا ہے نا دانت کا، وہ ہے کنارہ. تو جب ہم سا کہیں گے، جب ہم اس کو پروناؤنس کریں گے تو زبان کا تھوڑا حصہ باہر دکھے گا، زبان کی نوک تھوڑی سی باہر دکھے گی. س س س ایسے. اس میں ایسی آواز نہیں آتی، ایسی آواز نہیں آتی، بالکل ہلکا اس کو پڑھیں گے. س س س. اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. اب ایک مخرج میں تین حروف آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھیں گے. ایک مخرج میں ٹوٹل 17 مخارج ہیں. ان میں یعنی جتنے 28 لیٹرز جو ہیں اس کے کتنے کل 17 مخارج ہیں. تو ایک مخرج کے 3 لیٹرز بھی آئے ہیں. آگے ہم پڑھیں گے جیم. اس کو تھوڑا کھینچیں گے. دیکھیے یہاں پر جیم یا زیر جیم ہے اوپر سے، پھر اس کے اوپر تھوڑا مد، بڑا بھی مد لکھا ہوا ہے نا، تو ہم اس کو اسٹریچ کریں گے، کھینچیں گے. جیم جیم. یہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جیم ادا ہوتا ہے زبان کے بیچ والے حصے سے. زبان کے بیچ کے حصے سے جیم ادا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے ح ادا ہوتا ہے حلق کے بیچ والے حصے سے. حلق کے بیچ والے حصے سے جب ہم ح کہتے ہیں تو سانس ہماری باہر آتی ہے، جیسے کہ ایسی آواز آئے گی، سانس ہماری باہر نکلے گی. ایسے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا ایفرٹ ڈال کر اندر سے فورسفلی نکالنا پڑتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں آتا. یہ ہا نہیں پڑھتے، ہا بالکل اسی طرح سے نہیں پڑھنا. ہا ہا کر کے پڑھیں گے. حلق سے، حلق کے بیچ والے حصے سے. آپ دیکھیے اپنے حلق پہ، مطلب اپنے گلے پر آپ اپنی انگلیوں کو رکھ کر دیکھیے، ٹچ کر کے دیکھیے کہ جب آپ ہا کہتے ہیں تو حلق کا جو بیچ کا حصہ ہے نا، مڈل آف دا تھروٹ، وہ تھوڑا حرکت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے خو. خو خو. اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے، اس کی آواز تھوڑی اوپر جائے گی، اور جب ہم خو پروناؤنس کریں گے تو اس میں تھوڑی سی گاگلنگ ساؤنڈ آئے گا، یعنی کھردری آواز آئے گی. زیادہ نہیں، تھوڑی سی. میں زیادہ نکال رہی ہوں تاکہ آپ بس تھوڑا سا آپ نکالیں. اگر میں تھوڑا نکالوں گی تو آپ بالکل ہی نہیں نکالیں گے، اس لیے میں زیادہ نکال رہی ہوں. خو خو خو
خو. یہاں پہ بھی دیکھیے ہا کو ہم زیادہ نہیں کھینچیں گے، جیم کے جتنا جیم نہیں کھینچیں گے، ہا کو کم کھینچیں گے، خو کو بھی کم کھینچیں گے. خو 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 موٹا پڑھا جائے گا. اس کا مخرج ہے حلق کے اوپر والے حصے سے خو ادا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے دال. دال کھینچ کے پڑھیں گے، اوپر مت دکھ رہا ہے نا. تو دال کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. سامنے کے 2 دانتوں کو ہم ثنایا علیہ کہتے ہیں، اس کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. میں اس لیے ورڈ نہیں کہہ رہی تاکہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے، اسی لیے میں سامنے کے 2 دانت ہی کہہ رہی ہوں. تو زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے دال ادا ہوتا ہے، جس طرح سے ہم نے تا ادا کیا تھا. میں نے بتایا نا کہ ایک مخرج کے 3 لیٹرز ہوتے، 3 حروف ہوتے ہیں. تو تا دال کا ایک ہی مخرج ہے. دال 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 سیم مخرج ہے دونوں کا. نیکسٹ آتا ہے ذال. ذال 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 ادا ہوتا ہے زبان کی نوک کو سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. جیسا ہم نے سا ادا کیا تھا نا، بالکل ویسے ہی ذال ادا کریں گے. جب ہم ذال ادا کریں گے تو ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ سامنے کے دانتوں کے کنارے کو لگے گی اور تھوڑی سی زبان کی نوک باہر نکلے گی. ذال. اس کو بہت ڈیلیکیٹلی پڑھتے ہیں، بہت نازک طریقے سے پڑھتے ہیں. ذال ذال اس کو بھی ہم زیادہ کھینچیں گے. ذال ایسے. پھر آتا ہے رو. رو رو. یہاں دیکھیے ہم نے خو موٹا پڑھا تھا نا، ہم نے خو کو چھوڑ کر جتنے بھی یہاں تک ہم نے حروف پڑھے ہیں سارے ہی باریک پڑھے ہیں. اب رو اور خو کو موٹا پڑھیں گے. خو کے بالکل نیچے دیکھیے اب رو ہے نا، ان دونوں کو بھی موٹا پڑھیں گے. ہم نے خو کا تو پڑھ لیا مخرج، اب رو کا دیکھتے ہیں. رو 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 رو. رو کا مخرج کیا ہے کہ زبان کے جو کنارے ہوتے ہیں نا وہ کیا کریں گے، ہم سائڈ کے داڑوں کو لگائیں گے، یعنی زیادہ نہیں لگائیں گے، بس ٹچ کریں گے تو رو ادا ہوگا. دیکھیے آپ پڑھ کر دیکھیے. رو رو رو. زبان کے جو ہمارے کنارے ہیں نا لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے، دائیں بائیں کنارے جو ہے وہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو تھوڑا سا ٹچ کر رہے ہیں. رو 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 رو. اوپر کے داڑوں کو لگ رہے ہیں. رو رو. ٹھیک ہے، اوپر کے لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو زبان کا جو کنارہ ہے نا، ایڈجس ہے نا، وہ لگے گا. رو 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 موٹا پڑھیں گے. پھر آتا ہے ز. ز ز ز. اس کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. مطلب پورا جڑ میں نہیں لگائیں گے، بس تھوڑا سا ٹچ کریں گے. ز ز ز. زبان کی نوک ہماری وہاں ریسٹ کرے گی، یعنی وہاں پہ تھوڑا ہماری زبان کی نوک وہاں تھوڑا آرام کرے گی. مطلب پورا گھسا کے نہیں لگانا ہے، بس ہلکا سا ٹچ کرنا ہے. ز ز ز ز ایسے. ذال اور زا میں بہت ڈفرینس ہے. بہت سے لوگ ذال کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، زا کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، معنی بہت بدل جاتے ہیں. تو زا کا مخرج ڈفرینٹ ہے، ذال کا بالکل ڈفرینٹ ہے. ز ز ز ایسی فورسفلی سختی والی آواز آئے گی، غصے سے پڑھیں گے. ز ز ز. سین. سین. اس میں سیٹی کی سی آواز ہوتی ہے اور ہم تھوڑا اس کو اسٹریچ کریں گے، کھینچیں گے. سین کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک کو نیچے کے 2 دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. جیسے ہم نے زا ادا کیا تھا نا، زا اور سین کا مخرج سیم ہے. زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، زا اور سین کا مخرج ایک ہی ہے. کیا ہے، زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. سین سین
کھینچیں گے. اس کے بعد آتا ہے شین, شین, شین. زبان کی نوک کو زبان کی نوک نہیں, زبان کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے, جیسے جیم ادا ہوا تھا. جیم اور شین کا مخرج سیم ہے. شین, شین. اس کو بھی کھینچیں گے, شین. ٹھیک ہے, زبان کے بیچ کے حصے سے شین ادا ہوتا ہے. صاد, صاد. اس کو بھی بہت کھینچیں گے, صاد, صاد. سواد نہیں, صاد. سین کے جیسا نہیں, الگ ہے, اس کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے. صاد. زبان کی نوک کو نیچے کے دانتوں کے جڑ میں لگانے سے صاد ادا ہوتا ہے. زا, سین, صاد کا مخرج سیم ہے. زا, سین, صاد کا مخرج سیم ہے. صاد, صاد. ایسے. ضاد, 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 ضاد. یہ کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی کروٹ کو اوپر کے داڑھ میں لگا کر پڑھیں گے. لیفٹ بھی کون سا بھی لے لیں آپ, لیفٹ لے لیں یا رائٹ لے لیں, جیسے آپ کو یعنی آپ کی سہولت ہو. ٹھیک ہے, آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ لے لیں. ضاد, ضاد, ضاد. ایسے اس کو موٹا پڑھیں گے. زبان کو فولڈ کریے, فولڈنگ لیجئے زبان کی, پھر اوپر کے داڑھ میں لگائیے, اوپر کے جو میں لگائیے اور پڑھیے. ضاد, ضاد. ایسے. نیکسٹ آتا ہے تو, 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 تو. موٹا پڑھیں گے. اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ تا, دال اور تو کا مخرج سیم ہے. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے جڑ میں لگانے سے ادا ہوتا ہے تو, 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 تو. نیکسٹ آتا ہے وہ, 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 وہ. زبان کی نوک کو سامنے کے دو دانتوں کے کنارے کو لگانے سے ادا ہوتا ہے, جیسا ہم نے سا, ذال ادا کیا تھا. تینوں کا مخرج ایک ہی ہے. وہ, وہ, وہ. ہلکا پڑھیں گے بالکل. اس کو بھی ہلکا پڑھا تھا, اس کو بھی ہلکا پڑھا تھا, اس کو بھی ہلکا پڑھیں گے. نیکسٹ آتا ہے عین, عین, عین. حلق کے بیچ والے حصے سے ادا ہوتا ہے. ہا اور عین کا مخرج سیم ہے. فرق کیا ہے کہ جب ہم یہ ہا پڑھیں گے تو ہوا باہر نکلے گی سانس, اور عین پڑھیں گے تو نہیں نکلے گی. ہا, عین, دونوں کا مخرج سیم ہے. عین. حلق کو تھوڑا دبا کے پڑھیے. عین, بیچ کے حصے سے ادا ہوگا. عین. غین, غین, غین. غین کا مخرج کیا ہے؟ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. جیسے خوا ادا کیا تھا نا, اس میں کھردری آواز آئے گی, اس میں نہیں آئے گی, بالکل صاف آواز آئے گی. غین, غین, غین. نیکسٹ آتا ہے ف, ف. اس کو بھی زیادہ نہیں کھینچیں گے. ف, ف, ف. سامنے کے جو دو دانت ہیں نا ہمارے, وہ نیچے کے ہونٹ پہ لگیں گے. ف, نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے کو لگنے سے ف ادا ہوتا ہے. سامنے کے دو دانتوں کو نیچے کے ہونٹ کے اندر کے حصے یعنی گیلے حصے جو ہوتا ہے نا, وہاں پر لگا کے پڑھیں گے ہم لوگ. ف, ف, ف. نیکسٹ آتا ہے قوف, 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 قوف. زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے قوف ادا ہوتا ہے. تو جو ہماری چھوٹی زبان ہے نا, جو تالو ہے نا, وہ تھوڑا سا اوپر اٹھے گا جب ہم یہ پڑھیں گے. قوف, قوف,
قوف ایسے آئے گی. خا اور قوف میں بہت فرق ہے، تو خا کو قوف کی طرح نہیں پڑھنا اور قوف کو خا کی طرح نہیں پڑھنا. الگ الگ دونوں حروف، دونوں لیٹرز الگ الگ ڈیفرنٹ ہے، تو جس کی آواز اس کو ہے، سملر نہیں ہے، ڈیفرنٹ ہے، تو ملا کے نہیں پڑھنا. قوف قوف، اس کو بھی کھینچیں گے. نیکسٹ آتا ہے کیف. کیف کیف زبان کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لام 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 لام، یہ بھی را کی طرح ہی ہے. زبان کے کنارے کو اوپر کے داڑوں میں لگائیں گے، یعنی اوپر کے داڑ مطلب داڑوں کا جو سائڈ کا حصہ ہے نا، مطلب ہمارے جو داڑ ہے نا رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے، اس کو لگا کر پڑھیں گے. لام کو ہم باریک پڑھیں گے. لام، را کو موٹا پڑھا تھا، لام کو باریک پڑھیں گے. میم میم، دونوں ہونٹوں کے سوکھے حصے سے ادا ہوتا ہے. میم، گیلے حصے سے با ادا ہوا تھا، میم سوکھے حصے سے ادا ہوگا. نون نون، یہ بھی سیم لام اور را کا مخرج ہی ہے کہ زبان کے کناروں کو لیفٹ اور رائٹ سائڈ کے داڑوں کو لگانے سے ادا ہوتا ہے. نون نون، اور زبان کا بیچ کا حصہ تھوڑا اٹھے گا. واو واو، دونوں ہونٹوں کو نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے نہ ملانے سے واو ادا ہوتا ہے. ہا ہا، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. حمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے. حمزہ اور ہا کا مخرج سیم ہے. یا، زبان کے بیچ کے حصے سے ادا ہوتا ہے. یا یا یا، زبان کے بیچ کے حصے سے یا ادا ہوتا ہے. امید ہے آپ کو یہ بھی وہی ہے، یا والا دو بھی سیم ہے. امید ہے آپ کو میرا یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. اگر آیا ہو تو آپ جلد سے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور سپورٹ کریے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے، میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے. انشاءاللہ میں اور اچھے اچھے ویڈیوز آپ کے جو فائدے والے ہوں، جو آپ کو قرآن پڑھنے میں یعنی سیکھنے میں آسانی جو کرتے ہیں، انشاءاللہ ویسے ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوں گی. بس آپ زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیوز کو شیئر کریے، لائک کریے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے. اور اس کے بازو میں جو چھوٹا سا بیل آئیکن ہوتا ہے نا، اس کو آل نوٹیفیکیشنز پر، اس پر کلک کر دیجئے تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت زیادہ دعا کرتے رہیے اور اچھے سے پریکٹس کرتے رہیے. انشاءاللہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.